اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر دیکھا تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب رک گئے اور اس بچے سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم مدینے ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے کپڑے لا دیتا۔ میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ سے فرمایا، حمیرہ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہمد کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا تو نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی انگلی میں تشریف لائے، اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے اسے اشارے کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ سے کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے۔ سیدہ فاطمہ تشریف لائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ کیسے آئی؟ آپ نے اپنے دوپٹے کا ایک پلو کھولا، اس کے اندر آدھی روٹی تھی۔ آپ نے وہ روٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ ابا جان، میں آپ کے لیے اپنی طرف سے تحفہ لائی ہوں۔ پوچھا، فاطمہ کیا بات؟ نبی عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ نے کچھ کام کیا اور آٹا لے کر آئے۔ میں نے روٹیاں پکائی، ایک حسن نے کھائی اور ایک حسین نے کھائی اور ایک علی نے کھائی۔ ایک روٹی سائل کو دے دی اور ایک میرے لیے بچی تھی۔ ابا جان، جب میں روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا، فاطمہ تم بیٹھی روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں کہ تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں ملا، اس لیے میں نے بقیہ آدھی روٹی کپڑے میں لپیٹی اور آپ کی خدمت میں لے آئی۔ ابا حضور، میں آپ کو یہ ہدیہ پیش کر رہی ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ ہمارے ایک پروفیسر ہماری انجینئر کا ایک مضمون پڑھا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے جرمنی سے ایک کورس کیا۔ جس آفس میں کام کرتا تھا اس آفس میں میرے ساتھ والے کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھتی تھی۔ ایک دن وہ دیر سے آفس پہنچی۔ میں نے دیکھا کہ پریشان سی لگ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کوئی مشکل درپیش ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے والد کے مکان میں رہتی تھی، میرے والد مجھ سے بہت زیادہ کرایہ وصول کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے کسی آدمی نے ان کو زیادہ کرایہ آفر کر دیا تھا۔
وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یا تو تم بھی کرایہ بڑھاؤ یا پھر میں دوسرے آدمی کے ساتھ معاملہ کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ میری سالانہ ترقی آنے والی ہے، اس کے بعد میں زیادہ دینا شروع کر دوں گی، مگر وہ 2 روز پہلے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اس آدمی سے بات چیت کر لی ہے، لہذا تم اپنے لیے جگہ کا بندوبست کر لو۔ مجھے نئے مکان کا بندوبست کر کے اپنا سامان شفٹ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے میں آج تھکی ہوئی اور پریشان حالت میں دفتر پہنچی ہوں۔ یہ ہے ان کا منفی پہلو۔